باطل نو آکھنا پوے گا جدو رسول اللہ دی عزت تے آبرو تے حملیاں دی بات آئی آمنہ دے لال دی عزت تے حملے قرآن دی حرمت تے حملے لبرل آنٹیاں دے جلوس انگریز دا پالتو کتے اگے سر موم بتی آنٹیاں پورے زور نال عالمی منڈیاں دے خرید و فروخت والے او تو کوئی مرد کلندر اٹھیا تنور تو رکھی روٹی لئیے اچار دی ڈلی رکھی ہے ویل چیئر لے کے جیویں جیویں ٹردہ گئی ہے باطل دا کلیجہ پھاڑ دا گئی ہے. تسی ریسنٹلی توڑے سامنے ہوئے گا اس ویلے ایک جڑا سب تو او جیدے وچ چارمنگ پیدا کر چکے نے وہ آسان پہلا کم میں کر دیں کہ تسی سوشل میڈیا دے ذریعے اپنی بہن دے کپڑے اتارو اپنی ماں دا لباس اترواؤ اپنی بیٹی دا لباس اترواؤ یعنی جدو باپ اپنی بیٹی دے ٹک ٹاک دے ذریعے جسم دے مختلف زاویے بھائی اپنی ہمشیرہ دے جسم دے مختلف زاویے شوہر اپنی بیگم دے اور بیٹا اپنی ماں دے جسم دے مختلف زاویے ٹک ٹاک دے ذریعے عیاں کر کے تے او دے ذریعے ڈالر کماوے تے اس دور وچ اگر کوئی لبرل آنٹی اور لنڈے دا انگریز مولوی دی چیخو پکار تے پریشان ہوئے یہ کون سا طریقہ ہے چیخنا چلانا یہ کون سا دین ہے وہ بالکل ٹھیک آکھ رہے نے کیونکہ چیخدہ چلاندہ او چوکیدار ہے جس چوکیدار تو کم اتا ٹپ جائے. تاجدار ختم نبوت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دی حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے. رب ذوالجلال اس اجتماع دی بدولت بیماران و شفا مرحومین مسلمانہ دے درجات وچ بلندی بے اولاداں نو نیک صالح نرینہ اولاد ہر بے گناہ قیدی نو رہائی ہر مقروض نو قرض تو نجات عطا فرمائے. فلسطین کشمیر سمیت دنیا بھر دے مظلوم مسلماناں نو عزت و سربلندی اور آزادی دی صبح نصیب فرمائے. جنت نظیر ملک پاکستان نو ترقی خوشحالی استحکام اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس جس صفاق عیار مکار نے اپنے عہدے منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس جنت نظیر وطن نو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت سمیت
شعائر اسلامیہ تے حملہ آور ہویا، دشمنان دین غداران وطن نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا۔ تواڈے میرے پڑھے لکھے بچیاں دا مستقبل تاریک کر کے قوم دا خون اور ملک دا خزانہ لٹ کے باہر دے ملکاں جمع کروایا۔ اللہ کریم ہر اس عیارو مکارو صفاق نو او دی حرام خور نسل سمیت نشان عبرت بنائے۔ علماء کرام دی تشریف آوری، عشاقان رسول دی جلوہ گری، مہمانان ذی وقار دا تشریف لے آنا، اللہ سب دی تشریف آوری جلوہ گری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ نوجوانہ نے اپنی عقیدت محبت دا حسین اہتمام کر کے سانو سارے نو دین دے مقدس پیغام لئی بیٹھ کے چند لمحے سوچن دا، غور و خوض دا سونا موقع بخشیا۔ علماء کرام دی جلوہ گری وچ پیکر خلوص و محبت شیر بیشہ اہل سنت علامہ محمد فرخ سلیم صاحب اور دیگر احباب تشریف فرماؤ۔ ہر فرد نو اس بات دا یقین ہے کہ اے دین کامل اکمل دین ہے اور آخری دین ہے۔ ہر فرد نو اس بات دا یقین ہے کہ قرآن کامل اکمل کتاب ہے تے آخری کتاب ہے، تے اس سے طرح نال یہ ساریاں چیزاں جیدے صدقے جیدے ذریعے جیدے وسیلے نال نبیاں نے او کامل اکمل نبی نے تے آخری نبی نے۔ اس ویلے اسی کمزور سست نکمے پڑھے لکھے ان پڑھ اسی جہو جے بھی ہاں، اس ویلے اساں ہی دین دے نمائندے ہاں۔ جنہیں تسی تشریف فرماؤ تساں سارے دین دے نمائندے ہو، اسی سارے دین دے چوکیدار ہاں۔ تے اگر اسلام دا مقدمہ ساڑی کمزوری سستی دی وجہ نال خدا نخواستہ ساڑے کسے بد عملی نال اسلام دا مقدمہ کمزور ہو جائے تے ساڑے تو وڈا بد نصیب دھرتی تے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تے جی اگر ساڑے کسے عمل نال کاوش نال کوشش نال محنت نال اسلام دا مقدمہ مضبوط ٹھہرے تو اے دا مطلب ہے اساں دھرتی تے بوجھ بن کے نہیں آئے، ساڑے کولو رب نے کوئی کم لے لے۔ تسی ویکھو کھاندی تے ساری دنیا ہے، پاندی بھی ساری دنیا ہے، ٹھمکاندی بھی ساری دنیا ہے، لیکن مومن دا مزاج یہ ہوندا ہے کہ مومن لکیر دا فقیر نہیں ہوندا۔ مومن ڈکٹیشن ہر فرد کول نہیں لیندا، مومن ڈکٹیشن لیندا ہے قرآن تے صاحب قرآن کول۔ اور اگلی پوزیشن یہ ہے کہ ہزار مذاہب دے لوگ بہت سارے ادیان نال جڑے ہوئے نے، اس ویلے آزادی نال اپنے اپنے مذہب نو نظریے نو او سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے میرے عزیز بچیوں اور میرے معزز بزرگوں اور میرے سونےوں نوجوانوں، کفر کسے دور وچ بھی سرنڈر نہیں کیتا انہیں، وہ ہر دور وچ اپنی بغیرتی دے معاملات نو اگے بڑھاندا رہے، البتہ کہ اس دی کفر دی پریشانی یہ سی کہ انہوں بڑی ٹکر دے لوگ ملے جنہاں انہوں مروڑیا، لیکن وہ ڈگدا ڈھیندا جیدہ اقبال نے آکھیا نا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، یہ اللہ دا نظام ہے، اس قوت نو نال نال انہیں رکھنا ہے۔ مسلمانہ تی ایڈا اوکھا ویلا
1400 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੁਫਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ کہ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ہے کہ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਸਾਬ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਫਰ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਢੱਕੇ ਛੁਪੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ کہ ਹੁਣ ایسے ایسے تکڑے بدکار لوگ وجود چاہ چکے نے جڑے خطرناک ترین نے، اور یہ آواز ہن اسمبلیاں بھی اٹھن پی گئی جڑی تہاڈا مولوی پٹدا سی روندا سی کہ شیطانی مذہب دے پیروکار او تمام مذاہب و ادیان دی توہین کر کے او ایک نئی فکر نسل نو دینا چاہندے تے انہاں دے کول سرمایہ ہے۔ اس ویلے وہ سرمایہ روڑ رہے ہیں اور او دے وچ دنیا انہاں نے کیپچر کر لینے اپنے طور دے اتے، تے انہاں دا آسان ہدف کون ہوندا ہے؟ اداکار، فنکار، گلوکار، بیوروکریٹس، اس طرح دے لوگ انہاں دا آسان ہدف نے، اور وہ پھر پہلے دین تو بیزار کر دینے، بیزار کرن تو بعد پھر وہ قریب کر دینے، اور او دے وچ بدقسمتی یہ وے، بدبختی یہ وے کہ تواڈے اسمبلی وچ بیٹھیاں حرام خور غلیظ کردار دیاں عورتاں ریزرو سیٹاں والیاں، اور او جاہل لوگ جڑے اسمبلیاں وچ بیٹھے نے او باقاعدہ طور تے انہاں دی سرپرستی کر رہے نے۔ تسی ریسنٹلی تواڈے سامنے ہوئے گا اس ویلے جڑا سب تو او جہدے وچ چارمنگ پیدا کر چکے نے، وہ آسان پہلا کام یہ کر دیں کہ تسی سوشل میڈیا دے ذریعے اپنی بہن دے کپڑے اتارو، اپنی ماں دا لباس اترواؤ، اپنی بیٹی دا لباس اترواؤ۔ یعنی جدو باپ اپنی بیٹی دے ٹک ٹاک دے ذریعے جسم دے مختلف زاویے، بھائی اپنی ہمشیرہ دے جسم دے مختلف زاویے، شوہر اپنی بیگم دے اور بیٹا اپنی ماں دے جسم دے مختلف زاویے ٹک ٹاک دے ذریعے عیاں کر کے تے او دے ذریعے ڈالر کماوے، تے اس دور وچ اگر کوئی لبرل آنٹی اور لنڈے دا انگریز مولوی دی چیخو پکار تے پریشان ہوئے، یہ کون سا طریقہ ہے چیخنا چلانا، یہ کون سا دین ہے؟ وہ بالکل ٹھیک آکھ رہے نے، کیونکہ چیخدہ چلاندہ او چوکیدار ہے جس چوکیدار تو کم اتنا ٹپ جائے۔ پھر وہ آندہ او محلے دارو میرے تو کم اتنا ٹپ گیا جے، مینو تساں دتی آئی سوٹی ڈانگ، مینو بندوق دتی آئی کم اتنا ٹپ گیا جے۔ چوکیدار دی چیخو پکار تو جڑا چودھری ڈسٹرب ہویا او دا گھر نہیں بچدا، تے دین دے چوکیدار دی چیخو پکار تو ڈسٹرب نہ ہوئے کر، اے دے ہاڑیاں ہوکیاں وچ صدامہ وچ مصطفیٰ دے دین دی چوکیداری ہے۔ اپنی ذات لئی نہیں روندا، اے جدو ہی روئے گا چیخے گا چلائے گا دین لئی۔ اے دے وچ کوئی شک نہیں کہ ساڈی روزی روٹی دین نے چلائیے، تے روزی سارے دی چلائی ہوئی دین نے، سانو یہ احساس ہے کہ ساڈا سب کچھ دین۔ اور میں اپنی بات کرنا، میں بائی چانس مولوی نہیں بنیا، میں بائی چوائس مولوی ہوں، اور میری خواہش ہے میری قبر تے مولوی لکھیا جائے۔ باقی انہیں ایک ٹیڑا منہ کر کے انگریزی ایسے بھی بول سکنے ہیں جنہیں باقی لوگ بول دینے۔ کیا میں تسی دسو میں دکان تے سیل مین بننے دے قابل نہیں ہاں، میں بس دے کنڈکٹر رہنے دے قابل نہیں ہاں، کیا میں کسی جگہ دے چوکیدارے دے قابل نہیں ہاں؟ بھئی ایک مسیح تو جو میں نو کڈو میں مڑ بھی مسیح تے چوکیدارہ کر رہے ہوں نا، تے دا مطلب ہے میں نو دین پسند ہے۔ یہ شکر ادا کرو کہ اے ہو جائے معاشرے وچ دین والے لوگ الحمدللہ جی ہو جائے موجود نے۔ تو عرضی کر رہے ہیں بھئی ایس معاشرے وچ، اچھا او پھر فخر کر دینے جیڑا بندہ اپنی فیملی نو ویلاگ دے ذریعے بے غیرتی دے ماحول اتار چکے ہے، وہ تو انہوں کدے نہیں آکھے گا میں کاف نون جی مرے ہاں،
وہ کدے نہیں آکھے گا. یعنی جیڑا بندہ شادی والے دن اپنی بہن بیٹی نچا کے دکھا رہے ہیں یا اپنی ماں بیٹی بہن نو وی لاگ دے ذریعے لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں وہ اپنی بغیرتی نو، وہ نہیں کہندا کہ میں قانون جے میں رہا، وہ آندا معزز ہوں میں. وہ باقیاں نو آندا بھئی میں ایک ایس پی لیول دا بندہ ہے، وہ شاید ہے. او دا میں کلپ جہا سنیا، وہ پہ آندا ہے کہ میری 3 بیٹیاں نے اور نال بدبخت کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ٹک ٹاک تے وہ بڑیاں فیمس نے، آئی جی صاحب نے اپنی بیٹیاں بڑھایا ہے، اور وہ ماشاءاللہ اگو بدبخت آندا ہے کہ ساڈی صبح اسی تلاوت کرنے اسی باقاعدہ طور تے حدیث پڑھنے. یعنی اندازہ کرو. اور اگلی گل جڑی انہوں کی پوچھی انہیں کہ جی وہ تسی لوگ تواڈے بارے چ کچھ آندے انہیں کہ لوگ تے بغیرت نے. یعنی جڑے کہندے نے وہ بغیرت نے تے حضرت صاحب یعنی ایڈا مطمئن بغیرت کہ وہ لوگاں نو کہہ رہے کہ لوگ بغیرت نے. ایسے معاشرے میں تسی دسو بھائی تسا سروائیو کرنا ہے اور کر رہے ہو جتھے سوسائٹی اس پوزیشن تے کھڑی ہے. تو ظاہر گئے اس ماحول اساں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ایک تے ہے کہ مایوسی نال جڑ کے بہ جائیے، دوسرا یہ ہے کہ جتنی اللہ نے توفیق سعادت بخشی دے نال دین دا پیغام اپنے طور تے ڈیلیور کر دے رہی ہے. ان مسائل اندر تواڈے میرے واسطے ضروری ہے کہ اساں اوریجنل طریقے نال پراپر اسلام دے حسین مقدمے نو اپنیاں نسلاں چ رکھیے. ایک گل بڑی سونی ہے یقیناً جی ہے جڑی گل علامہ صاحب میرے تو پہلے بڑے حسین پیرائے دس رہے سن اس دور دے مجدد تے مرد کلندر دی، وہ یہ سی کہ دین قرض نہیں رکھدا. کوئی بات نہیں، پریشان بندیاں نو بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو صرف یہی آکھنا ہے بھئی تسی چنے ہوئے لوگ ہو، حضور دے ذکر لئی آئے ہو. تے کچھ بندیاں دا مزاج ہوندا ہے وہ گھر جا کے سبحان اللہ آکھدے نے، کچھ آندے ہوئے آکھ لیندے نے، تے کچھ ایسے بھی ہوندے نے شریف آدمی جڑے محفل وچ نیند پوری کرن بھی آندے نے. وہ دی وجہ ہے کہ ایسے اللہ دا گھر ہوئے، نبی دا ذکر ہوئے تے نیند تے آنی ہے نا جی. تو عرضے کر رہے ہیں اساں بحیثیت دین دا چوکیدار اساں دین اسلام دے نال ٹرے رہنا ہے. ہن ایشو نے دو، ایک کے ہے کہ کیا تواڈے میرے نزدیک اسلام غالب آنا ہے؟ یہی ہے نا ساڈا مقدمہ. تسی سارے جن معزز تشریف فرماؤ، جوان ہو بزرگ ہو، اللہ تانوں سلامت رکھے، قدم قدم تے خیر فرمائے. پھر دسو میں تک اپنی گفتگو اپنے دلائل دے تے شروع کراں. ساڈا دعویٰ تواڈا میرا دعویٰ، تواڈا دعویٰ میرا حضرت دا علماء دا کہ دین نے غالب ماشاءاللہ. ایک بار پھر بولو دین نے غالب. اچھا یہ صرف لبیک والے بچیاں دا دعویٰ ہے یا تواڈا بھی؟ اچھا یہ صرف بریلویاں دا دعویٰ ہے یا دیوبندیاں دا بھی؟ اچھا یہ وہابیاں دا دعویٰ ہے یا شیعہ دا؟ ساریاں دا دعویٰ. ساڈا ساریاں دا دعویٰ ہے کہ دین نے غالب. ہن اے دا اگلا پہلو کہ دین نو اللہ نے غالب کرنا کنجے. کیا اسی ستے پے ہوں گے صبح اٹھیں گے دین غالب آئے گا؟ کیا اللہ کریم نے اس دین نو کسے لوگاں نو ہلاکت بربادی نال دو چار کر کے غالب کرنا ہے؟ ایسا نہیں. اللہ نے دین نو بندیاں دے تھرو غالب فرمانا ہے، بندیاں دے تھرو غالب کرنا ہے. تے دین نے غالب بھی آنا ہے تے دین دے غلبے دا اعلان بھی اللہ خود فرما چکے ہے، آنا بھی بندیاں دے تھرو ہے. ہن ساڈے کول جڑا راستہ یہ ہے کہ دین تے اپنی منزل ول بڑھ رہے ہے تے آنا بھی غالب ہے. اگلا سوال ہے کہ اسی کتھے کھڑے ہیں؟ کیا اسی دین دے غلبے والے قافلے نال یا پیچھا؟ اسا دین دے غلبے والے کارواں نال یا بولو تساں آکھو کہ بس سارے یقیناً نال.
اچھا دین دے غلبے والا تو کدے نہیں آتا بندوق چالو ڈانگ چالو تے پستول چالو چلو جی میدان چا کے للکرا مارو، نہیں. آسان کم میں وہ یہ ہے کہ اساں بحثیت مسلمان پہلے آپ سوچئے کیا میرے کو جتنا ایک دین ہے وہ جیڑا دین میں قرآن پڑھے ہے، کتاب پڑھے ہے، حدیث پڑھے ہے، بزرگاں نے اپنے اپنی کتب لکھے ہے، کیا او دین میرے وچ بھی ہے یا صرف کتاب ہے؟ یہ او دین کتاب ہے تے سبحان اللہ یقیناً اعلیٰ، لیکن تیرے میرے وچ او دین کنا ہے؟ مثال میں تمہیں چھوٹی جی دے دینا. ساڈے کول ایک جگہ تے میں دین دی چوکیداری کردا سا ایک مسجد وچ لاہور، تے ادو محمد یوسف یوحنا تو محمد یوسف بنیا، تے میں ایک عیسائی ڈاکٹر سی MBBS، میں او دے نال یاری لا لئی. میں کہ چلو میرا بھی کوئی ثواب وچ کم ود جائے. میں کیا انہوں تحفے دینے، انہوں بیٹھنا ملنا گپ شپ لانی. ویسے میں بازار وچ بیٹھدا نہیں سا، صرف میرے نمازی بھی پریشان سن ہوندے پونج بیٹھدا نہیں کسی کول، لیکن عیسائی کول جا کے بہندا ہے. خیال انہوں نے پتہ لگ گیا بھئی یہ لالچ کی ہے، وہ عیسائی نو بھی پتہ لگ گیا بھئی اینو لالچ کی. مینوں ایک دن آندے جی مینوں تہاڈا پتہ لگ گیا تسی کیوں میرے قریب ہوئے ہو. میں کہ جی پھر آندے پھر انج کرو میں نا تسی کل آپا بہنے ہیں. میں کہ یار کل تے دیر ہو جانی، آج جی ببیے. آندے چلو تھوڑی دیر تک کرنے ہیں. میں نے انہیں فون کیتا، بندہ بھیجا نے کہ جی آ جاؤ. میں گیا، انہیں کیا جی تانوں کلمہ سناواں میں. لو میں آخیا لاٹری نکل آئیے. انہیں مینوں پہلا کلمہ سنایا، مڑ دعا سنایا، مڑ تریا سنایا، مڑ چوتھا سنایا، مڑ پنجواں سنایا. آندے جی چھواں مینوں تھوڑا تھوڑا اٹکدا ہے، تاں میں تانوں کہیا سی کل دا کیونکہ میں پکا لینا سی. انہیں چھواں نہ سنایا. اچھا مینوں دعا قنوت سنا لئی، انہیں چاروں کل سنا دیتے، آیت الکرسی سنا دیتی. انہیں کہا جی اور کوئی حکم؟ میں کہا مٹھائی منگائی ہے. سکا ہاں. انہیں کہا جی نہ اگلا کام نہیں. میں کیوں؟ انہیں کہا جی میں مسلمان نہیں ہویا کہ نہ میں ہونے. میں کہ تو سب کچھ پکائی پھرنا ہے. انہیں کہا جی میں مسلمان ہو سکنا ہوواں گا، لیکن تسی انج کرو بھئی تسا علامہ صاحب اے بازار کو 3500 4000 دکان ہے. پہلی دکان ہے گارمنٹس دی، آخری ہے سبزی دی. پہلی تو لے کے آخری، آخری تو لے کے پہلی تک گیڑا لاؤ. دیوبندی سنی وہابی شیعہ جی دی دکان ہوئے، جیڑا دین تواڈیاں کتابیں لکھے اگر تانوں کسے دکان جاوے نظر آ، تسا میرے گل کپڑا پانا، مینوں گھسیٹ کے لے جانا، میں اف نہیں کراں گا. مینوں جتھے مرضی آکھو. تے جے مولانا صاحب تواڈا کتاب تواڈا دین تواڈیاں کتابیں ہے تے تواڈے کول نہیں، تے پھر مینوں کیڑے دین دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جی ویکھو میرے شیشے دے اوتے لکھا ہوا ہے کہ غریب آدمی کو بغیر فیس کے چیک کیا جائے گا، اور کسے کول دکھا دو. انہیں کہ تواڈیاں دکاناں تے لکھا ہوندا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوے گا، لکھا ہوندا. میں کھان لکھے ڈھیر ساریاں تے لکھا ہوا ہے. انہیں کہا پھر اس گل نال تساں دسو مینوں خوش ہونا چاہیے سی یا شرمندہ؟ میں شرمندہ ہو گیا. ہن بحثیت مسلمان فرقیاں وچ بھی اسی ایک دوجے نو ٹاپ کر رہے ہیں، جماعتاں وچ بھی ٹاپ کر رہے ہیں، نعریاں وچ بھی ٹاپ کر رہے ہیں، جھنڈیاں وچ بھی ٹاپ کر رہے ہیں. لیکن میرے او سونیو ویرو، اسلام دا مقدمہ کتنے کھڑا ہے؟ اسی اس مقدمے نو اپنے طور دے اتے اس انداز نسل منتقل کریے کہ ساڈیاں نسلاں آکھن کہ جدو حضور دی عزت و ناموس تو لے کے قرآن دی حرمت تک دشمن اپنے پنجے مضبوط کر رہا سی، تے اس ویلے وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. توجہ ہے نا؟ بس صرف نہ کر رہے، تاریخ رکی نہیں ہے، چل رہی ہے. ساڈے کا مزاج ہوندا بس اسی کیونکہ زندہ ساڈی بدنصیبی ہے کہ اساں مردہ بندے دے
میت تے یا او دے 70 تے بہ کے او دی تعریف کر رہے ہونے ہاں تے زندہ دی قیمت کر رہے ہو، ساڑے مزاج شامل ہے۔ یہ دا مطلب ہے منٹ اسی بدلنے ہاں تے جے مرن تو بعد ساڑے سامنے ہوتا ہے کہ چودھری صاحب، ملک صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب، صوفی صاحب نے کی کیتا ہے، کی کردہ رہے، کی دے نال کی کھڑا ہے، کی دے نال بیٹھا ہے، یہ دا مطلب ہے تاریخ چل رہی ہے۔ تے تاریخ دے پہیے نو گھما کے ایسا اور کچھ نہ کریے۔ 20 گھنٹیاں چو 24 گھنٹیاں چو جے تواڈی میری اکھ 18 گھنٹے کھلی رہندی ہے، 16 گھنٹے کھل دیئے، تا اتنا غور کریے کہ 18 گھنٹے یا 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے اکھ جدوں تک کھلی رہیے تے میں ایکٹیو رہا، میں کنا کم دین دا کیتا ہے، کنا میں کم مخلوق خدا دا کیتا ہے، اور کتنا میں اپنے رب دے احکامات تے عمل پیرا ہوں۔ وہ دے اثرات معاشرت مرتب ویکھو گے تواڈے سامنے ہوئے گی ہر شے، تے جے دین بھی غالب انشاءاللہ آنا ہی آنا ہے تے ساڑے بچے شرمندہ ہو کے نہ آکے نہ ہو دین تے غالب آیا ہی، نظام تے چلدا ہی، لیکن میرا ابا ناچ گانا ٹھمکے بے حیائی بدکاری سود رشوت حرام نال جڑے ہو جائی، یہ دا مطلب ہے کہ اسی ناکامی والو مانگے۔ اتنا ایک رول پلے کرو، فرقے پارٹیاں جماعتاں رکھو کہ اے اسلام دے کاروان دی قوت دا طاقت دا باعث بن جائیے۔ اگلی بات ہے، مینو اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے، مینو یقین ہو چکے ہے کہ اے آن والے چند سالاں وچ سینکڑوں نہیں ہون رہ گئے، چند سالاں وچ تواڈے میرے بچے نہیں، انشاءاللہ تو تے میں ویکھاں گے دنیا دی ہر اچھی بلڈنگ تے جھنڈا محمد دے دین دا لہران والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں پوری تحقیق نال کہہ رہا، میں پوری تحقیق نال دیانتداری نال عرض کر رہا۔ پہلی مثال میں پیش کر دینا، میں اگرچہ مدت تو اس بات دی عرصے دراز تو چیخ رہا، لیکن میں پہلی بات یعنی مغرب نو تساں ویکھیا اس ویلے اینا بھی ظلم ہو سکتا ہے 21ویں صدی وچ کہ اسرائیل اندر انہاں غزہ خالی کروا لیا، انہاں لکھاں دی تعداد نال بچے مار دیتے، ماواں گھر اجاڑے۔ ایک کس بات دا شاخسان ہے کہ وہ بہت خوف زدہ نے اسلام کو لوں۔ حاجی صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب، ملک صاحب، تیری میری اے بد نصیبی ہے کہ سانو نہیں پتا یا ساڈے محلے دے امام مسجد نے بدبخت نے سانو اے آکھیا کہ نبی نو دیوار دے پچھو دا نہیں پتا، حضور نو کل دی خبر نہیں ہے، یہودی نو اے یقین ہے کہ تیرے نبی نے فرما دیتا ہے آخری مارکا تیرا یہودیاں نال ہونا ہے، تے یہودی جڑے درخت پیچھے جڑے شجر حجر پیچھے لکنا ہے، درخت چیخ کے آکھنا ہے مجاہد اسلام موزی میرے پیچھے لکیا ہی پھڑکا دے، انہوں نے پتہ ہے۔ اور یہ میں کہانی نہیں دس رہا، میرے سونے ویرائے تیرے نبی دا سچا فرمان دس رہا۔ اسلام نے غالب، بولو اسلام نے غالب آنا ہے، انہوں نے یقین ہے۔ اور میرے پیارے ویرو، یہ غالب کی میں آنا ہے، یہ دے غلبے دا سامان ہو رہے ہیں اور ہو چکے اور انشاءاللہ ان قریب ویکھو گے۔ اچھا دلچسپ تو گل دسا، بلغاریہ دی ایک عورت ہے جیدہ نام ہے وانگا بابا، اے نبینہ عورت ہے تے 100 سال پلس سے دی عمر ہوئی ہے، اے دیاں پشین گویاں ساریاں تقریباً جتنی انہیں کیتیاں نے وہ ساریاں سچ ثابت ہوئی ہیں انہاں دے بقول، لیکن کیونکہ مغرب سیاںہ بڑا ہے وہ تیرے نبی دے کھاتے نہیں پاندا، وہ ٹیکنیک نال وہ بہت چلا کے تسی اس تو اندازہ کر سکتے ہو کہ تواڈے میرے اسلامی سائنس دانا دے نا انہیں ٹیڑے میڑے کر کے نا انگریزی تلفظ انہیں انج وٹ وٹا کے نا ترتیب دیتے تاریخ کہ ساڈا چنگا بھلا پروفیسر بھی ان جی منہ ٹیڑا کر کے وہ انہاں دے کھاتے پا دے تے سانو مڑ کتے ملے کی آدھے اوہ مسلمانہ کیڑی کو سائنسی خدمات دیتی ہیں، سائنسی تکام ہونا کی طرح سا کہ تیرے ورگے جڑے چگلوٹ گروپ پہ وہ نہ انہوں نے پڑھیا ہی نہیں،
مطلب تساں دیکھو نا بھی ساڈے بیچارے لنڈے دے مارے ٹیڑا منہ کر کے انگریزی بولن والے نے کہ او تواڈے جہاں نام سی اسحاق البیرونی انہوں نے نام دیتا ایزک، اور ساڈا بیچارہ موم بتی آنٹی دا پتر ہوندا ہے مسلمان سائنسدان کہاں تھے. میں کیا وڈ کے مرنی تیرا ٹیڑا منہ کر کے انگریزی بولنا ساڈی تباہی دا راز بن گیا. تیرے بڑے بڑے ٹاپ کلاس دے سائنسدان تے میں ایک مثال دیتی اس طرح دے سینکڑوں نے، لیکن ایسا کیونکہ لکیر دے فقیراں اور مست نے وہ اس کم دے اتے. وانگا بابا نے پسین گوئی کیتی ہے کہ 2040 اندر مغرب دا سب تو مضبوط و محبوب مذہب محمد دا دین ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جاگ رہے ہو؟ ہولی ہولی بولو. اگلی گوڑ پھر ایک بری خبر بھی سن لو. اللہ کرے اے میری گل غلط ہو جائے، اللہ کرے غلط ہو جائے، غلط ہو نہیں رہی ہے اجے سچی ہو رہی، اللہ کرے غلط ہو جائے. وہ کیڑی ہے کہ میں عرصے تو کیا سی اور میں ہون بھی کہہ رہا جتنا ایک میں انٹرنیشنل میڈیا نو ویکھنا یا میں انٹرنیشنل جرائد تے میں نظر رکھنا، میگزین وغیرہ جو انہوں دی عالمی اخبار نے انہوں نے میں جنہ ایک اپنی صلاحیت رب نے دیتی ہے، مینو خطرہ ہے شدید کہ چند سالاں وچ مغرب ساڈے مسلمان جڑے مغرب وچ موجود نے انہاں دے سامنے دو ایجنڈے رکھے کہ مذہب رکھنا جے یا ملک. یہ دو ایجنڈے رکھے گا مغرب دنیا بھر دے وچ. انہاں کہنا جی اپنے مذہب رکھنا جے یا نیشنلٹی. اور اللہ نہ کرے کہ اس مقدمے وچ مسلمان اس سطح دے اس ماحول دی وجہ نال کمزور ہو جان جیدہ ایک چھوٹا جہا تسی ٹکر ویکھ چکے ہو ٹرمپ دے آمن نال. انہیں آندیاں نال کیا انہیں کیا جی جنہ بچیاں چھوٹیاں وڈیاں نے فلسطین دے احتجاجاں میں شرکت کی تھی یا نعرہ لایا یا انہوں کوئی لیبل لایا انہوں نے وہ ملک چو کڈ دے گا اور کڈ کے گھر نہیں بھیج رہا، انہوں نے گوانتا نامو بے جیل چ گھل رہے ہو. یعنی اے پریکٹس ہون والی ہے. اے دا مطلب ہے کہ مسلمان اپنے آپ نو یہ پہلے اچھا اے دا پھر اگلے دن میں تجزیہ پڑھ رہا سا کہ اپنا برطانیہ چونا سروے کیتا ہے کہ تہاڈا کیڑا مذہب ہے، اتھے 70% بات شرمندگی دی ہے مسلمانہ اپنا مذہب لکائے. 70%. اچھا او دی وجہ سے خوش ہونے اب ایسی بار منتقل ہو گئے. وہ پہلی دوجی تے آ کے نہ دوجی نسل تے تریجی نسل تے پھر اسلام نام دا رہ جاندہ ہے چنگیاں نو کڈ کے. تسی ویکھو جتھے مشائخ دی اولاد بھی گئی ہے، علماء دی اولاد بھی گئی ہے، اور دوجی تریجی نسل تے الا ماشاءاللہ جڑے جنہاں نو اللہ نے چن لیا وہ بھاویں جتھے بھی ہوون، لیکن وہ آ کے دوجی تریجی نسل تے کم آ کے مک جاندا ہے. تے تواڈی میری ذمہ داری ہے کہ اساں اپنیاں بچیاں نو دسنا ہے کہ اساں مایوس نہیں ہاں. غلبے دا اعلان پروردگار نے کر چکے اور انشاءاللہ اسی خود جرت، غیرت، امانت، دیانت، شرافت نال اپنے کردار تے عمل نال دنیا نو ثابت کریں گے کہ رب نے غالب کرنا دین، اور انشاءاللہ ساڈا کردار رب ایسا بنائے گا کہ دین محمدی ساڈے کردار نال ضرور غالب آئے گا. اور اے یقین ہے اللہ دی بارگاہ وچ اور اے ویلا قریب آ گیا ہے اور انشاءاللہ اے منظر اسی اپنی اکھاں نال ویکھاں گے. ایو کو جڑا ہو گیا ہے کیونکہ قرآن اعلان فرما چکے آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین ایوے دین آ چکے ہے، دین کامل چودھریو ملکو نوابو وڈیرو پیرو صوفیو
دیوبندیو سنیو وہابیو امیرو غریبو نقشبندیو چشتیو قادریو سوروردیو آؤ میدان عمل منتظر رہے، ایک ایک کم اپنے طور تے آغاز کر دئیے، اسا اپنے بچیاں وچ رہ کے عہد کریے، مر جاواں گے جھوٹ نہیں بولاں گے، بھکے رہ جاواں گے حرام نہیں کھاواں گے، انے ہو جاواں گے پڑوسی دی بہن بیٹی تے گندی نظر نہیں رکھاں گے، گونگے ہو جاواں گے غیبت نہیں کران گے، مر جاواں گے اساں بدکاری نہیں کران گے، غیبت نہیں کران گے۔ جدو ایسے خوبصورت اعمال نال اپنا آپ جوڑ دیاں گے، پھر قسم خدا دی تبلیغ جا کے لوگاں دے گھراں وچ کرن دی بجائے تو گزردا جائے گا داتا گجویری خواجہ اجمیری سخی سرور بلے شاہ بہاؤالدین شاہ رکن عالم جیدی طرح تو گزردا جائے گا مصطفیٰ دے دین دا پرچم اچھا ہوتا جائے گا۔ تے ایک کم میڈا مشکل بھی کم آسان ہے، اپنی دکان اپنے بزنس اپنے تجارت اپنے معاملات نو شریعت دے تابع کر دے، ان نہیں کام۔ تیرے پاک نبی میرے کریم لجپال نے فرمایا مومن دی مثال اے وے جی میں اونٹ دے نک کچ نکیل، مومن دی مثال اونٹ دے نک کچ نکیل، نکے وڈے بھین بیٹی ماں بزرگ دے ہاتھ چھو دی مہار، بھاری برکم اونٹ نو بٹھانا ہے، مہار والے دی مرضی چلانا ہے، مہار والے دی مرضی طریقہ کرنا ہے، جدے ہاتھ چمگارے ایڈا وڈا اونٹو دے تابے بے، میں کہا چودری صاحب ملک صاحب حاجی صاحب خان صاحب مرزا صاحب شاہ صاحب یہ تو تے میں مصطفیٰ دی شریعت دے تابے ہاں، اور تو جتھے بھی ہیں مصطفیٰ دے دین والا ہیں، یہ تو کوشش کریں شاہ جی خیر شاہ جی علامہ صاحب نمازی صاحب پیر صاحب مرید صاحب یہ طریقت یہ جناب شریعت نو طبیعت دے تابع کران گے، پھر جتھے بھی ہے جیڑا بھی ہے منا ادا پونا یزید ضرور ہے۔ اچھا تُسے دسو بھئی یزید دے بغیرت ہونے کو شک ہے، وہ دے کمینے ہونے کو شک ہے؟ یزید بغیرت ہوئے یہ دے بارے بہرحال کئیاں نو اج کل علماء نو ذوق چڑھے ہو دے بارے تحقیق کرن دا کوئی نہیں، اپنا اپنا ذوق ہے جی۔ اچھا ان جیڑے انہوں بری و ذمہ قرار دے دیں وہ بھی آنے نے بھی وہ دیا بغیرتیاں بہرحال ہے سن۔ کردار دو نے ایک کہ ڈائریکٹلی یزید کمینہ امام پاک دی شہادت ملوث ہے، دوجہ ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹ ملوث ہے، یہ دو آرا نے بہرحال اپنے اپنا ذوق ہے۔ ان دوواں آرا وچوں دا مطلب ہے دی بغیرتی تے کنفرم ہوئی نا۔ اچھا ہن تساں دسو بھئی ساڈے نزدیک یزید دی بغیرتی وچ اے ہویا کہ وہ امام پاک دی شہادت وچ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملوث ہے، لیکن کمالیہ نے حضور دے پیارے غلاموں غیرت مند لوگوں اگر یزید بغیرت دے ہتھوں امام پاک تے آپ دا خانوادہ شہید نہ ہوندا تے پھر کی گل ہے، پھر یزید چنگا سی؟ وہ دی میں مثال دے دینا پھر تسی ذرا تھوڑا جہا اور میں آسان ہو جاواں گا بات تو انہوں منتقل کرن تک۔ بھئی یہ یزید پہلے امام پاک دی شہادت تو پہلے او کمینہ سی چنگا، تب پھر سوال آئے گا امام پاک تے کیوں نکلے کیوں وہ دے خلاف؟ سمجھ آگئی؟ توجہ ہے نا؟ بھئی علامہ صاحب فاروق صاحب نکلے، علامہ صاحب نکلے، ایتھو ایشو ہویا جڑا وہ اپنا قادیانی آلا تو او ظاہر اے نکلے تے اے دا مطلب ہے اگو برائی سی جس برائی دے مقابلے میں چے نکلے اور تو ساتھ دیتا انجی ہے نا۔ اچھا علامہ صاحب نکلے برائیے، پیر صاحب نکلے خلاف برائیے، تسا نکلو خلاف برائیے تے امام حسین جی دے مقابلے چ نکلے
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਮੀਨਗੀ ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਈ? ਲਓ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਇਹ ਆਈ کہ یزید اندائی بھئی میں وڈی مسجد دا خطیب بھی ہاں، حضور دے جلیل القدر صحابی دا پتر بھی ہاں، تے میں کیونکہ عالم بھی ہاں، فاضل بھی ہاں، عربی بھی چنگی بول لیندے، تے میری مسجد تو وڈی مسجد دا خطیب بھی سی، تے میں تو انہوں نماز روزے تو بھی نہیں روکدا، رکھو دین، لیکن جنہ ایک طبیعت نو پسند ہوئے، جنہ دین طبیعت پسند کرے انہاں رکھو۔ امام پاک فرمایا او نبی دی جھولی اچ میں پلا، لعاب دہن نبی دا میں چٹیا، فرشتیاں جھولے مینوں دتے، زہرا پاک دی جھولی اچ کھیڈاں میں، باب العلم دی انگلی پکڑا میں، نانا خطبے چھوڑے میرے لئی، سجدے لمبے کرے میرے لئی، اور مینو صحابہ پکڑ پکڑ کے تے چمن تے دست بوسی کرن، صدیق جی دے نال پیار کرے ہو میں، عمر پاک جی دا حیا کر کے پیار کرے ہو میں، چاچا عثمان جی دے نال پیار کرے ہو میں، تے جناب ابو ہریرہ پیٹ تو کپڑا چاچا کے نبی دے بوسہ دیوان علی تھانو چمے، اپنے چولیاں نال ساڑے پیر صاف کرن حضور دے جلیل القدر صحابہ، وہ ایڈے وڈے مقام تے مرتبے والے گھرانے نال تعلق رکھ کے، تے اے جدو میری طبیعت جیڑیے او نانے دی شریعت دے تابے، تو کونوں نے؟ ایدہ مطلب ہے یزیدی فکرے جے، اگر پیر صاحب علامہ صاحب اگر تیری طبیعت مصطفیٰ دی شریعت دے تابے، پھر تو ہوئے کمالیے تے ٹوبے وچ تاں، پھر تو ہوئے سائیوال تے تاں، تو ہوئے لاہور تے تاں، پھر سلام ہوئے فرقہ پارٹی جیڑی بھی ہے تو پکا حسینی، تے جے تیری طبیعت دے مطابق شریعت ہے، جتنی دل نو چنگی لگی لے لئی، مڑ شعبہ، علاقہ، ایریا، مسجد، مدرسہ، خانقاہ جتے بھی ہیں یزیدی ہے، اسا دنیا نو دسنا ہے مصطفیٰ دی شریعت دے تابع طبیعت نو کرن والا قیامت تک حسینی کہلائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اسا اپنے بچیاں نو دسنا ہے اسا شریعت دے تابع، زندگی شریعت دے تابع، تجارت شریعت دے تابع، سیاست شریعت دے تابع، معاملات و معمولات زندگی شریعت دے تابع، لیکن پھر غور کر لے ساڑھے گاں دوہرا معیار ہوئے گا اس مولوی تے پیر تے تاجر دا جڑا جناب والا اسلام دی گل بھی کرے، کعبے دا حج بھی کرے، روضہ رسول دی زیارت بھی کرے، تبلیغ بھی کرے، تعویذ بھی لکھے تے دے بے، درود و سلام پڑھے، نعتاں پڑھے، تقریراں کرے، او جڑے فرقے جڑی جماعت دا ہوئے، لیکن جدو بات آوے دین دی، اے یاد رکھو نبی دے غلاموں، خادم خورشید دی تقریر سن کے متاثر نہ ہونا کہ دین ایدے کھولے، میں کیا میری تقریر تو دین دا اندازہ نہ کر، میری خوشی اچوے کہ دین کتھے کھڑے، میری غمی اچوے کہ دین کتھے کھڑے۔ اگر خادم حسین خورشید دے بالاں دی شادی تے دین دا جھنڈا اچھے، ایدہ مطلب ہے میں اندروی مسلمان تے باروی مسلمان، اگر میری تجارت نبی دے دین دے تابع، ایدہ مطلب ہے اندرو بارو مسلمان، ورنہ ایتھے حاجی صاحب بین دا حق مار کے عمرے تے پہ جاندہ ہے، بین کچہریاں وچ حق لین لئی پھر دیئے، حاجی صاحب فرقے دا بھی نقصان
نقصان اسلام دا بھی نقصان کیتا ایتھے جناب بھائی بہنا دا حق مارے ایتھے نکی نکی گل تو صوفی صاحب حاجی صاحب نمازی صاحب دھیاں دیاں تنسیخاں تے فیصلے لیندا ہے ایتھے نکی نکی گل تو جناب میں سود تے کاروبار کرنا میں رشوت لین تو باز نہیں آندا میں غلط بیانی تو باز نہیں آندا میں دھوکہ دیون تو باز نہیں آندا میں بری نگاہ تو باز نہیں آندا میری جلوت ہو رہے خلوت ہو رہے پھر میں دین دا ترجمان کیویں ہوا گا دین دا ترجمان بنانا چاہنا ہے آج سب کچھ مصطفیٰ دے دین دے تابع کر دئیے صبح اٹھن ویلے اپنی اماں دیاں جتیاں سدیاں کر اپنے بابے دے جوڑے سدھے کر صبح نور پیر دے ویلے اٹھ کے اپنی ماں نو پانی تازہ بھر کے دے مصلا بچھا کے دے ابے دی انگلی پکڑ کے مسیتے آ کم جاون لگیا بابے دے ہاتھ چم اماں دے پیر چم کے باہر نکل بہن بھیرا نال پیار نال بول پڑوسی دی بیٹی بہن نو ویکھ کے نظر شرم نال نظر زمین تے جھکا دے چوکاں وچ اپنی جوانی تے ناز کر دیا لوسی کتے طرح نظراں اٹھا کے آن جان والے نو تکن دی بجائے شرم نال نظراں جھکا تاکہ محلے گزرن والی شریف زادی آکھے اے دا مطلب ہے اے موم بتی آنٹی دا پتر نہیں ہے سیدہ زہرا دی نکرانی دا بیٹا ہے تیرے میرے رویے نو ویکھ کے محلے دا بزرگ آکھے اے کسے گھٹیا بندے دا پتر نہیں ہے ابو بکر صدیق دے نوکر دا تربیت یافتہ ہے عمر و عثمان و علی دے نوکر دا تربیت یافتہ ہے بہنا دا حق نہ مار انہاں نو جہیز دی بجائے جائیداد پوری دے تاکہ لوگاں نو پتہ لگے جہیز دے کے انہیں زمانے نو وکھاون دی بجائے انہیں حسنین دے نانے دے حکم نامے نو سامنے رکھ کے شری طور تے انہوں جائیداد دا حصہ دیتا ہے شادی تے کنجر نچاون دی بجائے خسرے نچاون دی بجائے بے حیائی کرن دی بجائے عیاشی کرن دی بجائے لمبا چوڑا اہتمام کرن دی بجائے ولیمے نو سادہ رکھ غریباں نو کھوا اے چھوڑ دے کہ چودھری ملک نواب کی آکھن گے اے کوشش کر کے حسنین دا نانا کی میں راضی ہوئے دی عمر تو کراس کر چکی ہیں 1 کروڑ دیاں تے کس وجہ تو ساڑھے گھٹیا رسمہ تے غلیظ رواجاں دی وجہ تو والدین تے بوجھ بن کے بیٹھیاں نے غریب مزدور دی تھی اتھے حاجی صاحب دی عبادت کی کرے گی اتھے تیرا میرا تقوی کی کرے گا میں تے میں مولویاں بھامیں پیراں میری کوشش ہوگی میں اپنی دھینوں کروڑ دا جہیز دیا تاکہ میرے شریکوں بھی پتہ لگ گئے کہ جے میں انہوں جہیز دین دی بجائے او دا نکاح میں تمیز نال حضور دی سنت دے مطابق سادگی نال مسجد چاہ کے کیتا ہوں دا کہ پیسے ہومن دے باوجود تا پھر میرے پڑوسی نو کم از کم جلدی نال 2-4 دھیاں رخصت کرن دا موقع نہ لبیا میں کیا نک کچا رکھنا ہے میں اپنا نک رکھدا اسلام دا ککھ نہ رکھنا کہ میں مڑ بھی حاجی دین نو دھوکہ دے کے مڑ بھی حاجی میرے کولو حکومت دے بیت المال دے پیسے میں مڑ لوگاں نو صدرے آؤ جناب لین لاؤ حاجی صاحب دے بوئے تے زکاة ونی دی پئی ہے بیت المال دے پیسے ونی دے پینے اے 5-5 کلو دے تھیلے آئے نے جناب اٹے دے تے گھی دے لے جو حاجی صاحب ونڈ رہے نے تے جے میں ایو تھیلے تے ایو خوراک تے ایو چیزاں اگر میں اپنے رشتہ داراں تے پڑوسیاں وچ بغیر منگیاں رات دی تاریکی وچ اے ست نال رکھدا تے اینو خبر نہ ہوندی 10 ساں مصطفیٰ راضی ہوندے کہ نہ کیا بات میں اپنی ٹھٹ واسطے کیتا ہی ٹھٹ میں نو لب گئی بس اسلام دی کل کیڑی گئی ایتھے تساں ویکھیا نہیں ہے مزاج کی ہے مزاج طبیعت دے مطابق ہن اسی شریعت کنی کہ لبنے حاجی صاحبان نے فیکٹری تو ماشاءاللہ جی مبارک دیو مینوں جی میں کی 5 دھیاں 10 دھیاں 50 دھیاں دی اجتماعی شادی دا انتظام کر رہا میں کھائی صاحب وچ تہاڈی بیوی ہو سی
وہ جڑیاں تواڈے دیرے تو 50 بیٹی رخصت ہوتی وچ آپ دی بیٹی بھی ہو سی نہیں. اچھا پھر جے حاجی صاحب دے بوئے تو میری بیٹی جے تیرے بوئے تو رخصت ہوئے تے سچی دسو بھئی میری دھی ساری زندگی تواڈے گھر تواڈے شریکاں وچ سر چاون دے قابل ہے؟ اس سماج نے آکھنا نہیں او کرما لیے تیرا تا پیو تینوں رخصت کرن دے قابل ہی نہیں، تینوں تے حاجی ہوراں دے بوئے تے ڈیرے تو رخصت کیتا ہی ہونا. یہ دا مطلب ہے حاجی جی، صوفی جی، سخی صاحب، اے تیری اس سخاوت نے ہور کچھ نہیں کیتا، میری دھی دی عزت نفس تو ہمیشہ واسطے مار دیتی ظالم. ہاں میرے پلے کی رکھیا، تیرے پلے کی رکھیا؟ تو تے راضی ہو گیا کہ حاجی صاحب نے ₹1,00,000 دا کوئی مشین دے دیتی، کوئی استری دے دیتی، کوئی جناب وہ واشنگ مشین تے فلانی شے ہور کی دینا، ہی کچھ ₹2,00,000 دا تو جائز دے کے جے تو حاجی صاحب ہی نیکی کرن لگیا. پوچھ لیندا انہاں علماء کولوں علامہ صاحب مینوں اللہ نے توفیق بخشی ہے، اے دسو میں نیکی کیں کراں؟ اے پھر تینوں دس دے شریعت دا فریم. اے آندے انج کر کہ او جڑی غریب تھی ہے نا، یتیم تھی ہے، جا او دا پیو کوئی نہیں تے او دی ماں کوئی نہیں تے او دا پیو، اگر وہ غریب مزدور دی دھیے چپ کر کے مزدور پیو دی تلی تے پیسے رکھ انہوں کا عزت نال بیٹی رخصت کر. پھر جنہوں تو دس کے ٹھٹ لینا چاہتا ہمیں نا اینوں پتہ نہیں سی لگنا، لیکن رب نو تیری اس نیکی دا بڑا اسا اپنی خواہشات دے مطابق نے موڑ اسلام نو غلبہ کینے اسی میرے سونے وراثت اسلام نو اپنی ذات لئی کھچی پھرنے. اے تو میرے بارے کو گل کر کے ویکھ میرے نوجوان تینوں ہونے ویکھی کی دس دینے. تو میرے پیر دی گل کر میں تینوں وڈ دیاں، تو میرے استاد دی گل کر پھڑکا دیاں، میرے قائد دی گل کر میں تینوں پھڑکا دیاں. تے اسلام دی گل ہوے مڑ بڑا سب مٹھے ہو جانے تے دا مطلب ہے ڈھیر سارا کم مٹ ہے. تے مینوں پھر سونے دس یہ تیرے لیڈر دی توہین برداشت نہیں، پیر دی نہیں، مولوی دی نہیں، تے حضور دی عزت دی آبرو دی گل ہوئے تے تیرے محلے دا نوجوان انج سینہ چیر کے لبیک دا نعرہ لا رہے ہو تو مر شکر کر کے غیرت مند ماما آج بھی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. یعنی جڑے دور اندر لیڈراں لئی بندے مردن، قائدین لئی، جماعتاں لئی، پیراں لئی، مولویاں لئی، اس دور وچ وی اجو ماواں دیاں لوریاں دا اثر ہے، اس مرد کلندر دی دتی ہوئی گھٹی دا اثر ہے. اج وی نوجوان جان تلی تے رکھ کے آکھ رہے ہوندے نے میرے سونیا من موڑیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونیا من موڑیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونیا من موڑیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا گھر سخن تیرے واسطے. ایک گل میری گئی او کرکٹ نال، بالی بال نال، ایک کبڈی نال، دیگر چیزاں نال شغل رکھن والے ہو، لیڈراں مولویاں پیراں نال پیار کرن والے ہو، جماعتاں تنظیماں وچ کم کرن والے ہو. آؤ ذرا اپنے بزرگاں دی تشخیص پوچھ لینے ہاں. اقبال انہاں چوں خوبصورت ویژنری بندہ ہے جڑا موم بتی آنٹی دا پتر نہیں ہے، لنڈے دے انگریز دا کاکا نہیں ہے، امام علی الحق دے در دی خیرات لے کے نیک ماں زہرا پاک دی نکرانی دا تربیت یافتہ پتر ہے. مغرب وچ بھانڈے مانجن نہیں گیا، مغرب دے کتے نہلا کے نہیں آیا، مغرب وچوں پڑھ کے آیا ہے. اج جیڑا مغرب وچ ڈنکی لگا کے جاندا ہے او بیچارہ بھانڈے مانج کے آوے، پیزا ڈلیور کر
کر کے آوے فلن پمپ تے کم کر کے آوے آ کے دسدا مغرب صفائی بڑی ہے پلازیاں دیا منزلہ بڑیاں نے ریسٹورنٹ بڑے آلہ نے لیکن جدو تیری میری ماں بیٹی بہن دی لوری دا اثر ہوئے پھر پتر تے پلازے نہیں گندا سڑکاں دیا صفائیاں نہیں ویکھدا انہاں دیا اکیڈمیاں تے یونیورسٹیاں دے گیت نہیں گاندا بلکہ تو پڑھ کے آ کے آندہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اگر میں گل کرا تینو فاتح عیسائیت فرید الاثر حضرت بابا جی منظور شاہ صاحب دی تو آکھیں گا تو مرید شگرد جو ہے اگر میں تینو بات کر رہا حضرت سید مشتاق شاہ دھولر والے دی آکھیں گا سنی جو ہے تیری پکھ مارنا مجبوری ہے میں سید منیر شاہ صاحب دی گل کر رہا آکھیں گا پکھ مارنا تیری مجبوری جو ہے میں تیرے نال گل کر رہا امیر المجاہدین حضرت امام رضوی دی آکھیں گا سنی جو ہے تا مجبوری ہے میں تیرے نال گل کر رہا مولانا محمد الیاس پیر قادری اتار دی آکھیں گا سنی جو ہے تیری مجبوری ہے میں گل کرا مفتی منیب الرحمن صاحب دی آکھیں گا مجبوری ہے میں تاجدار گولنا دی گل کر رہا میں محدث اعظم دی گل کر رہا میں غزالی زمان دی گل کر رہا تو آکھیں گا مجبوری ہے او کل چاہ یونیورسٹیاں والے آ میرے پترہ اوے میرے ویرہ اوے میرے سونے سجنا اقبال آکھ دے میں پڑھ کے آیا بھانڈے مانج کے نہیں آیا میں کہا پیغام تے دے اقبال نہیں آکھیا ہوتے انصاف دا بول بالا اے نہیں آکھیا ہوتے صفائیاں بڑھیا اے نہیں آکھیا ہوتے قانون دی بالا دستے اے نہیں آکھیا سڑکاں بڑھیا چنگیا اقبال آدھا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جگہ چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے گئے میں کہا کوئی اندر دی گل دس آدھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آب روح باز نام مصطفیٰ آج چکے گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک باری پھر لا نعرہ تکبیر آج چکے گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے سونیا من مانیا میرا تن بدن تیرے واسطے مل کے آنکھوں گے میرے سونیا من مانیا میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا گھر سخن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا گھر سخن تیرے واسطے اے میرا چین تو تے قرار تو میری سوچ تو تے وقار تو تیرے دشمنا نل دشمنی تیرے دشمنا نل دشمنی من سب نبی ہے فقط
بولو تیرے دشمنا نل دشمنی بلکہ آنکھوں تیرے دشمنا نل دشمنی اچھی بولو تیرے دشمنا نل دشمنی اوے میرے باپے دا اس کرامن والے پترو شالا تواڈیاں ماما آباد رہے شالا تواڈے وڈیاں نو اللہ لمبیاں زندگیاں دے لوگ اپنی گلاں کر دے پیو دی کر دے قوم دی کر دے خاندان دی کر دے او سیدہ زہرا دیاں نکرانیاں دے پترو تواڈیاں ماما دیاں لوریاں دا کمال ہے جڑا ستی قوم نو جگا کے غیرت جرت دا رشتر لگا کے آقا کی غلامی دا تاج پوا کے سانو اے نغمہ دے گئے اس واسطے اساکھ دے رہنا میرے سونے ملمونے میرا تن بدن تیرے واسطے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت ہاتھ چاہ کے زور لا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من صف نبیاً من صف نبیاً لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میرے نبی دے پیارے غلاموں تساں دسو تواڈے سامنے ہر شے نیٹ انٹرنیٹ مال سارا تواڈے سامنے میں جدو انٹر ہویا مولانا صاحب بڑی سونی گل فرما رہے سن علامہ صاحب بھئی ساڑھے استادہ نے مزاج کی سی اکھے تسی دسو بھئی ساڑھے بھی انسان جو ہویا نا نکاح کیوں لکھے ہوئے ہے فوٹو میرا نکاح کیوں ہے اچھا کئی صوفی نما خطیب بھی آندھے نے میرے اسٹیج کے صوفہ ہیک کو گئے ساڑھے اسٹیج کے اسی حسن زن رکھنے ہیں سارے میرے تو کروڑ درجے چنگے نے میرا بھی دیکھتے ہیں لیکن میں آکھیا نہیں کئی پراپر آنے چلو وہ نہیں آندے انہوں نے خلیفہ شلیفہ آنے گل سن صوفہ ہیک کو گئے ویسے حضرت صاحب لیندے لوندے کچھ نہیں صوفہ ایک کو گئے بالکل ٹھیک ہے جی نا کنال جو نا پورے کنال چوے تے 10 کیمرے بھی لائیو چل رہے ہیں حضرت نو ہٹو بچو نپنا بھی نہیں سیدھا جان دینا ہے جی میں شیر کچارے سے نکلے سبحان اللہ جی بسم اللہ جی بڑے حضرت سب حضرت نو کروڑا سلام میں انہوں نے جدیاں دے برابر نہیں سارے سچے کم کر رہے ہیں لیکن تسا سیانے لوگوں میں رب دے گھر وچ بیٹھا میں تانوں بڑے وثوق نال اور بڑے ایمانی غیرت نال آکھ رہا پوری دیانتداری نال پیر صاحب نہیں آکھن گے خلیفے لڑن گے علامہ صاحب نہیں آکھن گے فالور لڑن گے تے ایک بندہ دس دیو سیاست دے ہجوم وچ مولویاں پیراں وچ کہ جیدے چان والے نے اپنی جان تلی تے رکھ کے اسلام آباد دی ہواواں وچ مار کے نعرہ مارے ہوئے تے اگوں او دے فالور نے فوراً سنے ہوئے میں کتے دی کی اوقات نعرے مالکاں دے لگن کے کوئی ہور ہے تے لے آئے نیٹ پہ انٹرنیٹ تسی ساڑھے تو ایکسپرٹ ہو آج کل دے بچے انہوں نے کوئی یار کوئی تے مولوی کٹ ہزاراں کٹ میرے سمیت کئی تنوں نظر آن گے لڑدے بھی نظر آن گے دیر کر دیتی جو فلانا کرتے کہ تھکے ہوئے بڑا سا فلانی جگہ تو آئے بالکل ہوندہ ہے میں بھی بچے نے کیا میں کہ پتر ٹائم پہلے دے دیتے ہیں میں نو اللہ دی قسم ہے میں اس درویش نو ویکھیا ہے کہ 24 گھنٹیاں چو 23 گھنٹے دے سفر دا میں خود مجال ہے جو کوئی شے کسے جگہ دوتے انہیں گلا کیتا ہوئے یار اینج نہ کرو اچھا تے اگلے تو ہن تسی ویکھو نا میں تھکیا ہوندا
تو میں تمہیں آندا یار جن کر دے تو تساں بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ آخری چلو کوئی نہیں سبحان اللہ سے جمعے دن آخ لئی سی پھر آخ لواں گے لیکن یار وہ جتھے بھی گئے ہیں چڑھ کے بولے ہے اسی آخر یار پتہ نہیں تھکیا کیوں نہیں یہ دا مطلب ہے کہ اس تھوڑے ٹائم انہوں مالکاں دیتا ہی اے ستیاں پیانو جگا کے اسم یہاں کھڑا لیا چو بابے اور جلدی چلے گئے نا کھڑا لیا اسیاں نے بابے اور جلدی چلے گئے اساں نو پتہ بھی جلدی چلے گئے لیکن مالکاں ساتھ لیا بھئی آجا تھک گیا ہون لما تو جیڑا کم کئی سالہ لائی ہیں 2-3 اچھا دیکھو آج کل دا دور ہے ہر بندہ اپنے اپنے مجدد بڑائی پھردا ہے اچھی بات ہے جیدی جو تحقیق ہے اگر کسی نو اس شعبے دے اوتے بٹھانا چاہندے تو دا حق بندا ہے لیکن یہ ذہن وچ رکھنا بھئی پچھلے مجددین نو پہلے سامنے رکھنا بھی انہاں دا کردار انہاں دا کیسا مزاج کینج سی یہ تانوں علامہ خادم حسین رضوی صاحب وچوں امام ربانی مجدد الفسانی دی غیرت دی جھلک تے بابے احمد رضا دے عشق دی جھلک نہ آوے موڑا کھیا جے این جتے جا کے مالکہ بٹھا دیتا ہے اچھا تے میں حیران ہوں جس دور اے لنڈے دے انگریزاں نے بابیاں نو کرٹیسائز کرنا سی نا میں فلانا بابا این دے جدو بابے نو کرٹیسائز کرنا سی اچھا یہ بھی کوئی شک نہیں بابے کھچا بھی ہے بڑیاں بڑیاں کھچا پئیاں نے تے او ڈھیر بابے کھچوچ بھی ساڈے کھاتے پاؤ نے تے ساڈے کھاتے پائے گئے نے تے پائے دھکے نال گئے نے تے اے تواڈا میرا حق بندا ہے کہ اسی کھچا بابے نو سجے پر کھبے کریے وہ کیویں کر سکنے ہاں بھئی کئی بندے آندے نے سیانے یار نقلی ساڈے نہیں نے اچھا او پھر سیانے نے آندے نے جدوں کو پھڑیا جاوے بابا کھچ تساں دے ساڈا نہیں ہے تے جدوں دا لگ جائے تو پھر تواڈا ہی ہوندا نا اساں کہ یار انج ہے ساڈے تاں کھاتے پیندے نے کیونکہ ساڈے کول اصلی ڈھیر ہے تے تواڈے کول کوئی اصلی کوئی نہیں تو ساڈے کھاتے تاں پائے جاندے تے اصلی دی نقلی دی جویں نوٹ چل جاندے نا 5000 والا ہر ویلے پٹ رہے ہوندے میڈیا بھی پٹ رہے ہوندے بینک والے بھی کہہ رہے نے نقلی آ گیا جے خیال کرنا نقلی آ گیا جے ہن کسے تواڈے میرے ورگے نکے دکاندار نو 2-3 نوٹ بھی 5000 دے ڈیلی ٹھک جان وہ دا کم تے ہو گیا نا وہ تے ہفتے بعد دکان تے مکا کے بہ جائے گا نا وہ پھر تول تول کے ویندا نپ نپ کے ویندا بھئی یہ نقلی ہے جویں دکاندار نقلی نوٹ نو بار بار ویندے نے ایویں سنیو نقلی پیر دا تے اصلی پیر دا فرق تواڈے ذمے جے بے شک اے تساں ویکھنا بھئی نقلی پیر کیڑا تے اصلی کیڑا ہے او کیویں پتہ لگے گا تویز دھاگے تو نہیں پیر دے گھر وچ ویکھنا ہے کہ حضور دی شریعت کتھے کھڑی ہے نہیں اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں جڑے بندے چپ ہیں مینوں افسوس ہے کہ تہاڈا پیر چوالے مینوں افسوس نال کہنا پے رہا بھیڑی تھاں تے پھسے ہوئے ہو ہیں پیر دے گھر وچ دی خلوت دی جلوت وچ جے مصطفیٰ دی شریعت دا جھنڈا اونچا کھڑا ہے مڑ نہ وے کہ چشتی ہے کہ قادری ہے سہروردی ہے کہ ویسی ہے او دے نکیاں نو بھی سلام او دے وڈیاں نو بھی سلام تے جتھے دربار دی چادر کنجراں دے گل تے کنجریاں دے گل تے اداکاراں دے گل تے ہدایتکاراں دے گل تے فنکاراں دے دا مطلب ہے ٹکرے لئی اچھا تسا سیانے لوگو تسا دسو اے علماء کرام بڑے پڑھے لکھے لوگ نے تے ماشاءاللہ بڑے خوددار نے اے جیڑے عرس تے جائیے نعت خان نقیب میرے ولگان پڑھ خطیب مولوی پیر کی آندہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آخر ہوندے خبردار ولیاں نو کوئی ڈر ولیاں نو کوئی خوف کہ ولی کی آخر ہوندے سپیکر بند کر تھانے والے ناراض ہو جانا اچھے لبیک کا نعرہ نہیں لانا سی ٹی ڈی والے دوست پریشان ہو جانا اساں کہ اللہ خوف ہونا لگ کیڑا ہے کیا بات اشتہار نہیں لانا بابے خادم دی فوٹو نہیں لانی کیوں
او سجن ناراض ہو جائیں گے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ختم آیت ضرور پڑھنی ہے. لا تے دسنا میرے والی اشارہ کر کے لا خوف علیہم. میں کیا سونے ہاں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مینوں چیر دے, مینوں وڈ دے, مینوں ٹک دے, میں آکھنا ہی ہے او بابا خادم حسین رضوی. لا خوف علیہم مڑ جیڑی آیت دا نور جھلکدا نظر آندا مڑو دے وچوں نظر آندا ہے. سعد حسین رضوی صاحب نے مینوں بزرگاں بلایا. بزرگاں تو مراد تساں سمجھ دیو کون. بزرگاں کیا صبح صبح سامان اپنا چک لو, اسی ہر شے پھڑکا پھڑکو کے مکا مکو کے اساں سڑک صاف کرنی ہے. تو کر بھی لیندے بزرگاں نوں کون پوچھے. تو او جناب انہاں سانوں جدوں انج آکھیا تے آنے میں صبح صبح گیا بابا جی کول. میں آکھیا جی انج آکھیا اللہ علیہ نے بزرگ انج آکھیا تے مالکہ انج فرمایا تے بابا جی فرمان لگے. پھر آکھے کی پروگرام ہے. آکھے جی میرا خیال ہے کہ سانوں اس تے انج کر لینا چاہیے. بابا جی فرمان لگے گل سن کچھ چھوڑا ہے گل. آکھے نہیں. آکھے مڑ پریشانی کا دیے یہ دسا میں تینوں کدے واسطے پالے آئی. اوے اج جی تے کملے موقع آیا میرے گھر 3 لاشاں جانیاں چاہیے. ایک پیو دی 2 پتراں دی تاکہ لوگاں نوں پتہ لگے خادم حسین لوگاں دے پتر مرا کے نہیں اپنے محمد دے دین تو خواہ کے آیا ہے. 10 لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہے کہ نہیں. ہولی ہولی بولو. اچھا تے قسم خدا دی ساڈے میرے ورگے ان پڑھ مولوی جدوں چکن لگ دینا قطب زمان غوث الورا غوث فی الارض والسماء. اچھا پھر پتہ نہیں اور ڈھیر سارے پتہ نہیں کوئی کئی تو سانوں آندے نہیں ایڈے لمے لمے. فنا فل پتہ نہیں کیا کیا فنا فی الطعام فنا فی الخراک. پھر کسی کو کچھ نہیں کہنا. سونے کیا بات ہے. پھر سلام تے انہاں نا جڑے جا کے آکھن خبردار اساں دسنا ہے کہ قادیانی ہووے جڑا نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے. ناراض ہو گئے ہو توجہ ہے کہ نہیں. سارے ڈریا سارے پریشان آسان ہے انج نہیں کرنا لوگاں نوں پتہ لگے. لیکن پھر میں آؤ غور فکر دی دعوت دینا. اقبال دی تشخیص کیے آندا ہے میں رویا شب پیش خدا بغیر استمزار. اقبال کہہ رہے آندا ہے ایک رات میں چیخ چیخ کے رویا. میں آکھیا اللہ مسلمانہ چرا زارند و خارند. اللہ مسلمان ذلیل و رسوا کیوں نے. یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تسی ویکھو کتے کڑا ہے. اقبال آندا میں آکھیا یا اللہ مسلماناں دی ذلت رسوائی دی وجہ ندا آمد نمیدانی کے این قوم. میرے دل وچ قدرت نے بات القا فرمائی. فرمایا اقبال تو نہیں جاندا مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں. دل دارند و محبوب ندارند. میں انہاں نوں ایک دل دتا ہی تے میں آکھیا اے دے وچ میرے یار نوں مکین بنا کے تے بس بند کر لا. اوے بس سنے جانا. یہ دل او دے کھاتے نہ دے وہ گل او دی تقریر او دی بات او دی سیرت او دی انوار او دے برکات او دی حسن او دا جمال او دا جود او دا نوال او دا. جدوں کو گل تیری کرے پتہ لگے گا. خادم خورشید دا نعرہ لگے چس آوے لیکن خادم رضوی دی بات ہوئے آندا نہیں کتیاں دی کی اوقات نعرہ مالکاں دا ہوئے گا. میرے اشتہار تے نہ نکا تے میں آکھاں مناسب نہیں ہے. خادم رضوی صاحب آکھے نعرہ مالکاں دا نا مالکاں دا. پھر میں آنا ہزاراں شیل وجدے رہے چل دے رہے جوانا تلیاں تے جانا رب کے جمپ لائے. یہ تاریخ
نے پہلی باری اسلام آباد دیا پپھریاں ہواواں نے طوفانی ہواواں نے اے منظر ویکھیا کہ ہزاراں غیرت مند پیو دے پتر سب زندہ دار ماواں دی نیک اولاد جدو سامنے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا پاکیزہ حسین رب دے پیارے نبی ولیاں دے انہاں دی خیرات لے کے بیٹھا صدیق دی صداقت دی خیرات عمر دی عدالت دی خیرات عثمان پاک دے حیا دی خیرات علی دی جرأت دی خیرات حسنین کریمین دی شہادت دی خیرات حضرت دادا خواجہ اجمیری دی خیرات اس مرد کلندر نے جو ونڈی ہے ونڈی اس دورے چھے جتے دلالی تے بروکری دا عالم ہے ٹک ٹاک دے ذریعے خیرتاں گئیاں عزتاں گئیاں شرافتاں دے پردے چاک ہوئے انہیں اس دورے چاک کھلائے خرید و فروخت کرن والے ہو اساں توانو نہیں دسنا سا چپ رہنا ہے ساڑا بیانیہ بولے گا مورخ نو جتنا مرضی چھپاوے گا آکھنا پوے گا لوگوں جدو انگریز نے غلبہ اختیار کیتا انہیں ساریاں نو اگے لایا لیکن فضل حق خیر آبادی ڈٹ کے کھڑا رہا پاکستان دا وزیر خارجہ ٹھہریا انہیں قادیانیت نو سپورٹ کی تھی مورخ آکھے گا اودو اچھے پگڑی شملے والا عبد ستار نیازی سزائے موت دیا خبرہ پا کے سرخرو گیا اور جدو مورخ نو لکھنا پوے گا جدو مرزا ناصر جیا کتا بھونکیا اسمبلیاں وچ مولوی پیر ڈھیر سن مگر عبدالعلیم میرٹھی دا شہزادہ گیا احمد رضا دے خلیفے دا پتر گیا قائد ملت امام نورانی جناب میدان اچ گونجیا مورخ نو آکھنا پوے گا جدو جناب والا دہشت گردی اور روش کے پہنچیے ڈاکٹر سرفراز نعیمی میدان اچ کھڑا نظر آیا مورخ نو آکھنا پوے گا جدو باطل نظریات رکھ کے مسیطہ تے قبضیاں دی خواہش رکھے محمد سلیم قادری میدان اچ گرجدہ نظر آیا کفر دا سینہ چیر دا گئی ہے جدو جیڑے مقام تو گزرے ہیں لوگا کیا پیسے لئی جا رہے ہیں لوگا دتھیاں شٹیاں پیسے تھلے رہ گئے بابے دا لشکر کے گزریا امامیہ کلونی حیران ہے مرید کے حیران ہے سادوں کی حیران ہے کاموں کی حیران ہے گجرہ والا حیران ہے وزیر آباد حیران ہے گجرات جیلم ٹپ گیا جدو فیض آباد دے پھولتے بیٹھے نہ طوفان پھیر سکے نہ عدالتاں پھیر سکیاں نہ مالک پھیر سکے نہ انگریز پھیر سکے نہ شاہد خاقان حقانی پھیر سکے نہ نونے پیٹے پیپے کوئی نہیں ہے لوگا کیا منگ کی منگنا ہے انہیں کیا تو انہوں پتہ نہیں ہے مالکہ نے گھلے آئے تھے کانڈ نہیں لگن دے ورگے ایک کو گل کیتی ہے بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام بلکہ چسوے کھو جدو کرو چلے تھے آندھے انہیں جانا بتی چوکے تھے انہیں جانا امامیہ کلونی انہیں جانا مرید کے گجرہ والا انہیں جانا گجرات جیلم تے انہیں جانا فیض آباد پہنچ گیا انہیں جانا جی میں شل چلے جی میں طوفان ٹوٹے مال کا گھونگا ٹوتارے تے جدو درشن کر آیا بابے دی ٹیون بدلی آندھے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آ چکے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیوں نہیں بدل گئی میرے سونے ویرا تو یقیناً میرے تو کروڑ درجے نیک ہے اللہ دی قسم نیک ہے تیرا پیر میرے تو کروڑ درجے نیک ہے تیرا عالم میرے تو نیک ہے پڑھیا بھی ڈھیر ہے
لیکن میرے پتر، میرے ویر، میرے معزز بزرگ، اسلام دا اصول ہے یہ دے لئے کھیچل کرنی پہنی ہے، اس میدان چ اترنا پہندا ہے۔ پیر صاحب آخر میں دعا کر دینی ہے غالب آ جائے گا، علامہ صاحب آخر میں نعرہ لا لینا آ جائے گا، میں 2-4 تقریراں کر لیں غالب، اینج نہیں ہونا۔ پاک نبی خود نبیاں دا سلطان رب دا پیارا پہلے تیار کر دے، تیار کر کے مڑ انہوں نے آندھے آ جاؤ، مڑ جدو آ گئے ایک سواری تے 3 سوار، کئیاں کو تلوار کوئی نہیں، انہوں نے سوٹی توڑ کے دوجا حصہ نال لے کے اوتھے بھی دعا نس منگی، ٹرن لگیاں بھی نس منگی، راہ وچ بھی نس منگی، اپڑا کے جدو میدان پہنچ گیا، ہاں جی تیار ہو؟ ایک اٹھیا، انہیں کہ اجازت دیو اساں پہاڑاں نال ٹکرائیے، دسیے تو سب کنی تیاری کرائیے؟ دوجا اٹھیا، سمندرہ چھالا مار کے دسیے سب کنی تیار ہاں؟ جدو نبی یہ تیاری ویکھ لئی ادو پھر مصطفیٰ نے رب نو آکھیا اللہم ان تہلک ہذہ الاسابہ لا تعبد بعدہا فی الارض، سونیا ربا ہون ویکھ لے جیڑے سن میرے ویکھ لے میں لے کے گیا ہی آ تے تو دلان دے بھیت جاننے سن لے مقداد نو کی آکھ رہے سن لے یہ نو کی آکھ رہے پہاڑاں چکرائیے دریا میں چھالا ماریے، انہاں دے جذبے سن لے نہیں ہون تو بھی سن لے یہ میرے بیلی گئے مارے مڑ روح زمین تے نہ تیرا بھی لین والا کوئی نہیں ہونا۔ آکھیا کدو جدو میدان اچ لے آئے او میرے چشتیا ہوئے، میرے سوروردیا ہوئے، میرے قادریا ہوئے، میرے رضویا ہو، میرے نقش بندیا سونے تسبیح دی گٹ گٹ، امامہ سونا، جبہ آلی، خوشبو بہت پیاری، ساریاں چیزاں تیریاں سلامت رہنا شالا سونے پیرا، او میرے نکے ماڈل دیا، میرے وڈے ماڈل دے پیارے پیرا، تیرا سونا حسن سلامت رہے، 50-50 ڈشاں کھامن والے میرے سونے پیرے طریقہ تھا، میرے سونے حضرت علامہ صاحب تیری شالا جوانی سلامت رہے، تیرا مدرسہ، تیری مسجد، تیری خانقاہ سلامت رہے، میرے مٹھیا تے سونے تے منمونیا، میرے نبی دا شہزادہ مدینے دی سجادگی چھوڑ کے گیا کربلا جو میرے مٹھیا او میرے سونیا مدینے دا سجادہ نشین، کعبے دا متولی، زہرا پاک دا پتر، علی دا لخت جگر، صحابہ جی دے پیر چومن، صحابہ دیا نسلہ جی دے پیر چومن، ہو گیا ہی میرے سونیا ویرا، نانے دا دین بچاون، کتے دین تے حملہ کریں تو میرے سونیا پیرا، آستانے چو نہ نکلیں دساں اساں چیخیے بھی نا، میرا پیو تیرے ہاتھ چومے، میرا دادا تیرے پوترے دے ہاتھ چومے، اساں روئیے بھی نا میرے پیرا، میں اپنے بچیاں دا پیٹ کٹ کے تیرے بزرگ دی قبر تے چادر چڑھاواں تے تو چادر حرام خور افیسر دے گل پاویں، تو رنڈیاں دے گل پاویں، تو حرام خوراں دے گل پاویں، میں تا بچیاں دا پیٹ کٹ کے تیرے وڈے دی قبر تے چادر رکھی آئی، میرا اینا حق بھی نہیں میں پوچھاں جدو حضور دے دین نو کتا بھونکن پیر صاحب تساں کیوں نہیں آئے، اینا بھی نہیں میں حق رکھدا، میں تا تینوں اگے ویکھنا چاہنا نا میرے سونے پیرا، ہاں چلو اس میلاد اس جلوس وچ نہیں آندا، میلاد والے تا آ جایا کرو، اتھے تساں ہار چکی پھرنے ہونا تیرے گل پان لئی، تے تساں ساری عزت اسلام والی چھکا کے لے کے انجوائے کر کے پھر میدان وچ نہ آؤ، تے پھر دساں جدو کوئی کتا بھونکدا ہے اساں جواب دین واسطے کھڑے ہونا، اساں تے تیرے وڈیاں دیاں قبراں تے اے چراغ بالن تے نہ بالن تے بھی 10-10 گھنٹے مناظرے کرنے آؤ میرے سونے پیرا، ہیں اساں تے تیرے پیو دی قبر دے اوتے کبے بنائے ہوئے او دے بھی اسی دلائل دینے ہاں میرے سونے پیرا، اساں تینوں ویکھنا چاہنے ہاں میدان وچ، اساں ہاتھ نہیں تیرے چومن تو بعد آواں گے، تیرے بالاں دے بھی چوماں گے، اسی چومنے ہاں مڑ چوماں گے، لیکن میدان وچ آ جاؤ، او دی وجہ ہے کہ میرے پیو دی قبر تا عام قبرستان وچ او نہیں لبڑی تے جنہ میرے نبی دی اماں دے مزار بلڈوز کیتے او شاید تواڈے وڈیاں تک نہ پہنچا، دشمنان دین نو بہت اس ویلے درد تے پیڑے، آؤ میدان وچ نکلو، میدان تواڈا میرا منتظر رہے،
کہ تسا اگاں قیادت کرو. مینوں قسم خدا دی, میں کیونکہ سیاسی نہیں آنا, میں تحریک لبیک دا کوئی کارکن ہاں, میں کارکن میں انہاں دی جتی میرے سے جڑا حضور دی عزت دا نعرہ لاوے میری عزت ہے, میرا تاج. اے لبیک دے نعرہ لانے والے بچے قسم خدا دی میرے تو کروڑ درجے چنگے, میں تو کمزور بنا. میں نا کہ میدان وچ آؤ, خادم حسین رضوی صاحب نے رشتہ دار ساڈے بھی نے, او دے بھی سن, تانوں سانوں اللہ کو 4 پیسے دے, عہدہ منصب دے, اساں اپنے نوں بہرحال بھول دے. تساں دسو بھئی ایک ٹکٹ جے بابے اپنے نوں دتا تے دسو ہے انہیں اپنے نہیں, انہیں کیا تساں ہی کرنا ہے, میدان وچ نکلو. جدوں نے سیاست کی انہیں کہ تساں نکلو. مطلب ہے کہ اللہ نے انہوں وکھریاں شاناں دتیاں سن. جیڑی گل آخری کرنا چاہنا وہ یہ کہ قدرت دا انتظام دیکھو, جدو یوٹیوبر بابیاں دے پیچھے لٹھ لے کے تر پے تے کچھ بابیاں دی وجہ تو کچھ کمزوریاں بھی نظر آئیاں, ادو قدرت نے ایک انج دا بابا اتاریا جنوں بابے بھی بابا آکھ دے. یہ بھی کدے سنیا جی بھائی جنوں بابا بھی بولو, یہ ایسا پہلی باری دیکھا ہے. استاذ الکل, امام المدرسین, فخر الصالحین, زینت بزم محدثین, چاندی نال تولی جان والی بر صغیر دی عظیم پاکستان دی پہلی شخصیت حضرت استاذ الکل علامہ عبدالستار سعیدی صاحب جیسا بابا بھی آکے بابا خادم. آبرو علم و حکمت مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمان صاحب بھی آکے بابا خادم. میرے بابا جی حضور فاتح عیسائیت فرید العصر جامع دوراں آپ فرماندے سن بابا خادم. بابے بھی آکن بابا. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ جدو کوئی بابیاں نو کرٹیسائز کرن لگے نا یا کہ بابے انجنے تے بابے انجنے, ایک بابے نو سامنے کھڑا کر دو انہوں کہ اے دی جتی بھی کدی بھی کھا دے, باقی تے ہار سہ گئے. یہ اللہ دا خاص کرم ہے. آؤ میدان عمل اپنا اپنا رول پلے کریے, انشاءاللہ لشکر اسلام اپنیاں منزلہ وال رواں دوائیں. تے مینوں یہ جذبہ ویکھ کے کل پرسوں قسم خدا دی میرا وجود اینج خوشی نال پھل گیا. اے ٹرمپ نے آکھیا نا پچھلے دنوں انہیں کیا غزہ چ مسلمان نہیں رہن دیاں گے, ہن اسی خالی کراواں گے. 57 ملکاں دے اسلامی سربراہ بھنگ پی کے سو گئے, بول نہیں سکے, قراردار مذمت پیش کر دینے جی میں محلے دے چوکیدار نے, بغیر تو کو رول پلے کرو. تے انہیں یہ گل کیتی نا, میں ویکھیا ایک بچہ اتھے سرزمین انبیاء دے پڑوس وچ کھڑا ہو کے نا, چھوٹا جہا بچہ کہہ رہا سی عربی, آندا سن میری ماں چلی گئی ہے, میرا پیو چلا گیا, میرا خاندان چلا گیا, لیکن میں اسلام دے مستقبل تو پریشان نہیں ہوں. میں نے کہا ٹرمپ سن میرا گھر اجڑ گیا, مینو پتہ ہی نہیں لگ رہا, یہ 1 سال دے وچ وچ مینو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ میرا گھر کتھے سی, میری خاندان سارا اجڑ گیا ہے, میں اپنے سامنے ہر شے برود دی نظر ہوندی ویکھی ہے, لیکن میں اسلام تو مایوس نہیں ہوں مستقبل تو. اور ٹرمپ سن او دی یہ گل سن کے میں کہ کعبے دے سرکاری امام تو لے کے پاکستان دے درباری امام تک, سعودیہ دے ظالم حاکم بدماش تو لے کے ساڈے گلو حکمران تک, عرب دے چول حکمران تو لے کے تے عجم دے کھچ حکمران تک, میں کہا سارے سونیا بچیا شہزادیا تیری جتی تو وار کے سٹ دیا. انہیں جڑی اگلی گل کی آندا ہے میرا سب کچھ کٹ گیا, میرے ماں باپ مر گئے, میرا گھر اجڑ گیا, میں اکیلا, لیکن میں اکیلا محسوس نہیں کر رہا کیونکہ میں اسلام ہوں. آندا میں اسلام ہوں, میری پہچان اسلام, میرا تعارف اسلام, میرا مستقبل اسلام, میری عزت اسلام. آندا تیرے تو پہلے نمرود بھی آیا سی, تیرے تو پہلے فرعون بھی آیا سی, میں مایوس اس واسطے نہیں ہاں, میری ماں مینوں لوریاں سنا گئی ہے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو کس سے پرینہ بن جائے گا, محمد دا دین بڑھدا چلا جائے. یہ دا مطلب ہے کہ اے اسلام دا مستقبل بڑا حسین ہے.
لیکن یہ ہونا جہاد نال ہے. امام مہدی تشریف لے آن گے نا, آپ کھجورا نہیں ونڈن آن گے, زمزم دیا کپیاں نہیں لے پھر دے ہوں گے, آپ امام محمد مہدی جلوہ گر ہوں گے, جہاد تے کرن گے بیعت, تے پھر آپ لشکر دے گے اتار. پھر اگلی گل بھی سن لینا, 1,00,000+ بندہ شہادت دا جام بھی پیوے گا. سانو محترم غامدی صاحب, وحید الدین خان صاحب یوٹیوبر محقق کیا نے, مولوی پاگل ہو گئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے پاس سب کچھ موجود ہے, غالب آ جائے گا, کیسے ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اسا کہ سن, تیری نظر ساڈے تے اسی کمزور ہاں, سست ہاں, لیکن ساڈے نبی نے فرمایا صحرا دے خیمے تو لے کے ملکاں دے محل تک, نواباں دے گھر تو لے کے شہزادیاں دے گھر تک, کوئی گھر ایسا نہیں جتھے اسلام اپنے غلبے دا جھنڈا نہیں لائے گا. اور اگلی گل سن لو, اگر ایک دن رہ جائے گا قیامت چو, اگر ایک دن قیامت چو رہ جائے گا کہ پوری دنیا تے کفر غالب ہوئے گا, تے ایک دن رہ جائے گا, اللہ اس دن نو اتنا طویل کرے گا جب تک مصطفیٰ دا دین غالب نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی. یہ مصطفیٰ نے فرمایا. تے جدو دین غالب آنا ہے تے آپاں غلبے والے نال ٹرے رہیے. یہ خیال ہے, آؤ وعدہ کریے دودھ وچ پانی نہیں پاواں گے. مینوں یقین ہے جن ہاتھ چکن میرے طرح نہ دی گاں ہے نہ مجھ, گھٹ نہیں تولاں گے, جھوٹ نہیں بولاں گے, دھوکھا نہیں دیاں گے, زانی شرابی نال تعلق نہیں رکھاں گے, بد کلام نال تعلق نہیں رکھاں گے, عیار مکار نال تعلق نہیں رکھاں گے. دعا کرو اللہ تکبر والے عہدے تو, مایوسی والی غربت تو, تے ریاکاری والے تقوی تو محفوظ رکھے. ہاں اچھا, ساڈے جڑے دوست نے ماشاءاللہ انہاں مینوں جڑی اگلی گل کیتی ہے وہ اتفاق نال انہاں غلط بندے دے انتخاب کیتا ہے. انہاں کہ تو مسیت واسطے پیننا ہی, تے مسیت واسطے اللہ دے گھر واسطے پیننا تے چنگا ہے, لیکن اتفاق ہے کہ مینوں پیننا نہیں آتا. حضور غزالی زمان حجت الاسلام سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب ایک تھان تے گئے جلسے لئی, انہاں اگوں آکھیا جی تھوڑا جہا ساڈے مسیت مدرسے لئی پیننا ہے. تے کاظمی شاہ صاحب مسکرا کے فرمانے لگے, رے بھائی انہوں نے مجھے کہا ہے مانگنا ہے, تو مجھے تو سچی بات ہے مانگنا نہیں آتا, لیکن آپ لوگوں کو دینا ضرور آتا ہے. تے میں مسجد ویکھ کے میں تے سچی گل خوش ہویا, بڑی سونی مسجد ہے, تے جتھے تہاڈا ہاتھ پوے نا, میں نہیں یہ نہیں آتا بھی ہونے, جتھے تہاڈا ہاتھ پوے تے چنگی تھان تے پوے, صرف وہ توجہ مسیت ال کرا دینا. تساں اس مسجد اللہ دے گھر دے سکی جتھے تہاڈا ہاتھ پوے, کوئی مخیر دوست ہوے, خواہش رکھن والا ہوے, تسی سمجھ دیو کہ اے کم کرن والا ہے, انہوں کو یار ایڈا سونا اللہ دا گھر بن رہے, تے تو وچ اپنا حصہ پا لے, ایو کام وہ انشاءاللہ یہ رب دا گھر ہے. ویکھو نا اتھے پہنچ گئے تو ڈھیر سارا پہنچ گیا, مطلب بن گیا نماز دے قابل ہے, بہن دے قابل ہے, اجتماع دے قابل ہے, اتھوں تک پہنچ گیا. اگلا تے کم فنشنگ والا ہوتے انشاءاللہ ہوندے رہنا. تسی صرف جتھے جاؤ, ساڈے معاصر یہو جے لوگ ہیں نے, وہ اپنے مدرسے تے اپنی مسجد جتنا شہر تو پرے بھی ہوئے بندے وہ لب لب کے لے جانے, تے تواڈے تے شہر وچ ضرور وکھاؤ ہر تعمیر زیر تعمیر مسجد, اس مسجد نو بھی ضرور توجہ کراؤ. اللہ توفیق دے وے تے حصہ بھی ضرور ملاؤ, حصہ ملا کے خود اس حصے دا ذریعہ بن جاؤ. اللہ دے گھر نے یہ جنہ بھی اسی ساری چیزاں لگی ہونی کام آنی. شکریہ. ٹھیک ہے, میں نہیں والا. شکریہ.